السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری شفیق، آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن قرآن لرننگ 786۔ دوستو، پچھلی بار ہم نے تختی نمبر 3 پڑھی تھی، یعنی حروف مقطعات۔ آج ہم تختی نمبر 4 پڑھنے والے ہیں، جو تختی نمبر 4 جو ہے وہ حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش، جسے عربک میں دمہ، کسرہ اور فتحہ کہتے ہیں، لیکن ہم اردو والے اس کو زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہ زبر، زیر اور پیش کی آج ہم پریکٹس کرنے والے ہیں۔ تختی نمبر 4 ہے، سبق نمبر ہمارا جو ہے وہ آج کا 4 ہے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر ا، الف زیر ای، یہ الف کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، اور جو نیچے ہے وہ زیر ہے، اور جو پھر اس کے آگے الف کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ا ای او، یعنی الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او۔ زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اس کو زیادہ کھینچیں گے نہیں۔ جیسے اگر کوئی ایسے پڑھتا ہے، بہت سارے بچے ایسے بھی پڑھتے ہیں یا والدین بھی ایون، کہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، زیادہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ حرکت، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو اس کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ جب ہم لمبا کریں گے تو بچے جب اس کو پڑھیں گے قرآن پاک میں زبر والے حروف کو، تو وہ ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تو یہ غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کو لمبا نہیں کرنا، بس صحیح کر کے جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے آ ای او۔ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ لمبا کن حروف کو کیا جاتا ہے، ان کو بہرحال نہیں کرنا۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس لیے اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ دوبارہ ویڈیو کو سن سکتا ہے۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو۔ یہ گرین والے موٹے حروف ہیں، اس لیے ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، ضاد زبر ضا، ضا زیر دی، ضاد پیش دو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو۔ یہ را جب زبر آئے گے تو موٹا پڑا جائے گا، جب اس کے نیچے زیر ہو تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حروف موٹے میں شمار ہوتا ہے، لیکن زبر اور جب پیش ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے، زیر آئے گی تو باریک پڑھیں گے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سوا زبر سوا، سوا زیر سی، سوا پیش سو، سین زبر سا، یہ سیٹی والے حروف میں آتے ہیں، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو۔ یہ نرم حروف میں ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ تو ابھی اس کو، یہ تو ہم نے اس کے ساتھ پڑھ لیا ہجوں کے ساتھ، یعنی سپیلنگ کے ساتھ۔ ابھی اس کو بغیر ہجوں کے پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ آ ای او، ہا ہی ہو، آ
عی عو حا حی حو غا غی غو خا خی خو قا قی قو کا کی کو جا جی جو شا شی شو یا جی جو ضا ضی ضو ضا ضی ضو لا لی لو نا نی نو. اور پھر یہ را موٹے حروف میں آتا ہے, اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے جب زبر ہوگی اور جب پیش ہوگی. رے ہوگی, را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے. را ری رو قا طی تو دا دی دو تا تی تو صا صی سو سا سی سو زا زی زو غا غی غو غا غی غو ثا ثی ثو. تو دوستو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن پھر بھی جب نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ حروف جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بچے کو یہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں یا پہلے جو لیسن ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ان کو بچوں کو اچھی طرح سے وہ پڑھانا اور ان کو سمجھانا ضروری ہے. تو اس کی ایک لائن باقی ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو. اور اس کو ایسا بھی نہیں پڑھنا فا زبر فا فا زیر فی, ایسے نہیں ہے. فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو. واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو. با زبر با با زیر بی با پیش بو. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو. فا فی فو وا وی وو با بی بو ما می مو. تو دوستو اس کو ایسے پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ بچے اچھی طرح سے یاد کر سکیں. اور یہ میری گزارش ہے والدین سے کہ جب تک بچوں کو پچھلا سبق صحیح طرح سے حروف کی پہچان نہ ہو, یعنی تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 پھر 3, تب تک آگے بچوں کو نہ پڑھائیں. اور میری جو قاری صاحبان ہیں پڑھانے والے ان سے بھی گزارش ہے کہ جب تک بچہ صحیح طرح سے نہ پڑھ سکے پچھلی والی تختیاں تب تک آگے انہیں سبق نہ دیا جائے. اور والدین سے اس لیے گزارش ہے کیونکہ والدین قاری صاحب کو کہتے ہیں ابھی تک اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اتنے دن ہو گئے ہیں, ہمارے بچے نے ابھی تک اتنا پڑھا ہے, آپ انہیں سبق تھوڑا سا بڑھا دیں. تو قاری صاحبان کیا کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں, لیکن گھر والے شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے شاید یہ مولانا صاحب یا قاری صاحب جو بھی ہیں یہ ہم سے فیس لینے کے چکر میں بچے کو سبق بار بار رپیٹ کرا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی استاد پڑھانے والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بچہ صحیح طرح سے پڑھ لے گا, قاعدہ اگر اس کا قاعدے میں 15 دن یا 1 مہینہ زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ قرآن میں وہ کور ہو جاتا ہے یقیناً. کیونکہ اگر بچے کو صحیح طرح سے قاعدہ نہ پڑھایا جائے نہ سمجھایا جائے تو پھر بچہ قرآن پاک بھی جلدی سے نہیں پڑھ سکتا. ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بار بار کہ قاری صاحب ابھی تک 6 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے یا 4 مہینے ہو گئے, ہمارے بچے نے ابھی تک قاعدہ نہیں پڑھا ہے, آپ سبق اس کا بڑھائیں, اس کا زیادہ سبق دیں. تو وہ ایک ذہنی طور, کیونکہ میں پڑھاتا ہوں مجھے یہ فیلڈ میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم انہیں جلدی پڑھائیں گے, تجوید کے رولز سے ہٹ کے پڑھائیں گے تو بچہ پھر صحیح طرح سے سیکھ نہیں پائے گا. تو میری یہ سب سے آپ سے گزارش تھی کہ بچے کو صحیح کر کے قاعدہ پڑھائیں, انشاءاللہ قرآن پاک میں وہ سارا ٹائم کور ہو جائے گا. دیکھتے رہیے ہمارا چینل آن لائن قرآن لرننگ 786, اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.